قطر کیا کہیے گا؟ یہ بتائیں، خان صاحب نے اپنی حکومت جانے کے بعد سے ہی، بلکہ اس سے جانے سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ ایک لیٹر ہے، سائفر ہے، حکومت خاموش رہی. 6 مہینے بعد حکومت اس سائفر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہمیں اپنا بیانیہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان گرفتاریوں کے بعد عوام بدزن ہو جائیں گے تحریک انصاف سے، اس کے چیئرمین سے، جو کہ احسن اقبال گفتگو کر رہے تھے. آپ کے خیال میں یہ جو ان کی تحریک ہے اس کو روکنے کے لیے، اس میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا مقاصد حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، obviously حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے، اور یہ آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں کافی حد تک حکومت اس کو استعمال بھی کر سکتی ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت نے ریلیز کی ہیں، جس نے بھی ریلیز کی ہیں حکومت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے فراڈ کیا، کوئی دھمکی نہیں تھی. دیکھیں، اب اس کا فیصلہ تو کسی ٹی وی شو میں نہیں ہوگا. اگر حکومت کا ایک موقف ہے، خان صاحب کا دوسرا موقف ہے، تو بہتر ہوگا کہ اس کے لیے اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، سپریم کورٹ کو لکھے حکومت، اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اگر کوئی کمیشن بنے اور اس پہ وہ تحقیقات کرے، اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے اگر وہ غلط ہے تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. دیکھیں، اس کے علاوہ کسی چیز نے بھی عمران خان کے بیانیے کی جو اس وقت طاقت بنی ہوئی اس کو زائل نہیں کرنا. یہ حکومت کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جتنے بھی چہرے ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، یہ تو اس بیانیے کی انشورنس ہے. جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے لاڑکانہ میں گھسیٹنا تھا، دوسروں نے لاہور پہ آ کے تختے لاہور کو توڑنا تھا، مودی کا یار تھا تو کوئی کیا تھا، یہ سارے اگر اکٹھے ہوئے تو یہ تو عمران خان کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے کہ جناب یہ کیوں اکٹھے ہوئے، کس طرح اکٹھے ہوئے. تو جب تک یہ لوگ اکٹھے ہیں، یہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہے، اس کا جو بیانیہ ہے ان کا، اس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کمی یا کمزوری نہیں آئے گی. بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ حکومت تحقیقات کروا لے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ غلط ہو سکتا ہے حکومت ٹھیک کہہ رہی ہو، پر اس کا فیصلہ تو دیکھیں نا کسی فورم پہ ہوگا، کسی کے کہنے سے تو نہیں ہوگا. اچھا ملکہ، ذرا یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کے پاس ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب مختلف جلسوں میں فائنل کال کے حوالے سے بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے اب کال دی انہوں نے، اب تاریخ بتائی، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اب تحریک انصاف نے اسلام آباد 10 اراکین ہیں آپ کے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اپنے استعفوں کے حوالے سے، کہا جو اسپیکر نے فیصلے قبول کیے انہیں کالعدم قرار دیا جائے. کیا تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ اوپن رکھنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری جانب آپ چاہتے ہیں الیکشن ہو اور آپ تحریک بھی چلا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں صدف، پارلیمان میں واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسا پارلیمان جو اپنی توقیر اور حیثیت کھو چکا ہے، جس کے اندر عوامی نمائندے ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر بیٹھے ہوں، پھر آپ نے رجوع کیوں قومی کیا مجرم جو ہے، میں آپ کو وضاحت دیتی ہوں. قومی مجرم جو ہیں، عوام کے مجرم، منی لانڈرر، پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو، سخت الفاظ ہیں، وہ باعزت بری ہو کر اس ایوان کے اندر بیٹھے ہیں. NRO 2 کے عمل کو آگے بڑھا کر ایسے ایوان کے اندر ہم واپس نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے، بھاری مینڈیٹ کے ذریعے جو حکومت برسر اقتدار آئے گی وہ اس پارلیمان کی زینت بنے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی ہے، اس پٹیشن کا جز یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس منظر عام پر آئی ہیں اس سے یہ وضاحت پیش ہو گئی ہے کہ الیکشن کمشنر جانبدار طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو پک اینڈ چوز کی پالیسی، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں. ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs نے استعفیٰ دیا، 123 MNAs نے استعفیٰ دیا، اور ہم نے کہا کہ ہم سب کے استعفے ایک ساتھ قبول کریں. یہ نہیں کرنا چاہتے بیکاز یہ جانتے ہیں کہ 123 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف فاتح ہوں گے. تو یہ جو ان کی پالیسی ہے جانبدار الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ پاکستان کے نظام عدل کی نفی ہے. تو اس کے لیے ہم عدالت سے رجوع کیا اور کہا کہ آپ اگر یہ 10 کے 10 واپس آنا چاہتے ہیں، یہ اب ہم کریں کہ مطلب قبول ہو گئے تو ہو گئے، کیونکہ تحریک انصاف تو نہیں واپس آنا چاہتی، لیکن آپ لوگ سینٹ کا بھی حصہ ہیں دوسری جانب، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تحریک انصاف ہے لیکن قومی اسمبلی میں نہیں ہے. تو تحریک انصاف ذرا یہ تضاد تو کلیئر کرے. دیکھیں، تضاد کی بات نہیں ہے. پارلیمان کے 2 حصے ہیں، سینٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. ان کے خلاف سازش ہوئی، اس پارلیمان کو بے توقیر کیا گیا، پاکستان کی سالمیت کے اوپر منظم حملہ کیا گیا، اور ہم نے اس ایوان کو چھوڑ دیا. سینٹ کے اندر جو سینیٹرز بیٹھے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو بوائیکاٹ کیا. لیکن ہم پارلیمان واپس نہیں جانا چاہتے. مطلب آپ کے ہی صدر ہیں،
آپ کے ہی صدر ہیں اور صرف 12 بلکہ آخر میں تو میرے خیال میں 12 سے بھی کم اراکین رہ گئے تھے جنہوں نے وہ خطاب سنا، اور یہ ان کا غالباً آخری خطاب تھا اس مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، حکومت وقت جو ہے ان کے خلاف ہم نے ایک پروٹیسٹ کو سٹیج کے صدر صاحب بہت محترم ہیں، اس جمہوریت کا اہم ستون ہے، قابل احترام ہے، بہت ہی بہترین آئینی اور قانونی زاویے سے انہوں نے تقریر کی، اور جو پارلیمان کے اندر ہوا وہ پاکستان کی ساری عوام نے اور مندوب نے دیکھا کہ جو جمہوریت کے علم بردار تھے انہوں نے پارلیمان کو فردر اور کتنا بے توقیر کیا اس دن۔ تو یہ ہماری ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں، لیکن پارلیمان میں آپ یہ کہہ رہی ہیں ہماری پالیسی ہے، لیکن صدر پاکستان خود اپنے خطاب میں کیا فرما رہے ہیں وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ یہ انتخاب کا سال ہے، اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں۔ پورا سال بھی باقی ہے، آپس میں گفتگو کر کر، اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں۔ جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ آپ طے کریں پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں۔ ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے، ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے۔ تو اطہر صاحب، آپ اس صدر صاحب کی جو خیالات ہیں اور جو ابھی ملکہ بات کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہے، کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ دونوں باتیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں مل کے بات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، دوسری جانب تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتی، لیکن وہ اپنے استعفے جو ہیں منظور جو ہوئے ہیں ان کو کالعدم کروا دینا چاہتی ہے۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، یہ جو 10 اراکین کے استعفوں کا معاملہ ہے، اوبیسلی وہ اس وقت معزز عدالت کے اندر ہے، سب جوڈس ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ آئے گا میرے سمیت سب کو اسے منوان ماننا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ استعفے منظور کس طرح ہوئے۔ اگر موجودہ اسپیکر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ منظور کر سکتے ہیں تو قاسم سوری بھی تو پاکستان کے ہی اسپیکر تھے نا، اسد قیصر بھی اسی ملک کے اسپیکر تھے۔ اس وقت جب پارلیمنٹ کی کوئی کاروائی ہوتی تھی اس وقت تو معزز عدالت نے ایک طرح سے بتایا کہ جناب اتنے بجے آپ نے اجلاس بلانا ہے، اتنے بجے اجلاس ختم کرنا ہے، اتنے بجے تک اجلاس ختم نہیں ہوا تو رات کو بھی عدالتیں کھل گئی۔ تو اس وقت بھی تو پارلیمنٹ اتنی سپریم تھی نا، اس وقت بھی تو پارلیمنٹ کی اتنا ہی استحقاق تھا جتنا اس وقت ہے۔ نہ صرف یہاں پہ ہوا بلکہ پنجاب کے اندر بھی کافی حد تک پارلیمان کی کاروائی کو ڈکٹیٹ کیا گیا، باقاعدہ کہا گیا کہ کس وقت کاروائی شروع ہوگا اور کیا کچھ ہو اس کے اندر۔ تو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے۔ تو انفارچونیٹ ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے جس کی طرف صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے۔ اگر سیاستدان مل کے بیٹھ کے پولرائزیشن ختم کریں یا دیگر جو مسائل ہیں ان کے اوپر کسی چیز کے اوپر کوئی منیمم ایک ایجنڈا بنا لیں، اس کے اوپر اتفاق کر لیں، تو یہ سارے مسائل عدالتوں میں جائیں نا۔ تو عدالتوں کو جب کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عدالتوں کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا کون ہے۔ تو ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹ ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو ہم ووٹ دے کے ان کا انتخاب کرتے ہیں اور ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں، باقی کسی سے تو ہم سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنے تو ہم ہیں نہیں اس ملک میں، کیا کسی اور سے سوال کریں؟ تو انہی سے ہم سوال کر سکتے ہیں اور انہی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب کوئی حل نکالیں اس کا۔